اسلام میں صرف قرآن ایک روحانی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسی سائنٹیفک یا سائنسی اشارے ہیں جو آج کی ماڈرن سائنس کو حیران کر دیتے ہیں اور ایون کہ اسے میچ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں جو آبزرویشنز اور فیکٹس دیے گئے ہیں وہ آج کی سائنس سے بہت میچ کرتے ہیں اور آج کی سائنس سے ثابت بھی ہوئے ہیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ بالکل بھی آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا اور آپ کو حیران کر دے گا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی قرآن کو غور سے نہیں پڑھا، بلکہ حفظ کرنے پر زیادہ غور دیا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن صرف ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی نہ ہی پڑھی جائے، میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کی ٹرانسلیشن پر غور کرنا چاہیے تاکہ یہ کتاب ایک ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آئیے اب ویڈیو کو کھینچے بغیر ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں، جس کا مطلب ہے انسان کی پیدائش کا پروسیس۔ ایک وقت تھا جب نہ مائکروسکوپ تھا، نہ الٹرا ساؤنڈ، نہ کسی ڈاکٹر کو یہ معلوم تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج سے اگر ہم 1400 سال پہلے جائیں، قرآن نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو آج کی ماڈرن سائنس اب جا کے سمجھ رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک انسان کی پیدائش کی، جو قرآن میں اس طرح لکھی گئی ہے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ سورہ المومنون میں فرمایا گیا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے نکلنے والے مادے سے بنایا، پھر اسے نطفہ کی صورت میں ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر اس نطفہ سے علاقہ بنایا، پھر اس علاقہ سے مدغہ بنایا، پھر اس مدغہ میں ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ یہاں پر نطفہ سے مراد ڈراپ آف فلوئڈ ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ فرٹیلائزیشن میں ایک ڈراپ سپرم اور ایگ سے ہوتی ہے۔ قرآن نے اسے نطفہ کہا ہے۔ علاقہ کے مطابق اس کا سٹیج 2 علاقہ بنتا ہے۔ عربک میں علاقہ کا مطلب یہ ہے کہ چوستے ہوئے بلڈ جیسا یا چپکانے والی چیز۔ تو دیکھا جائے تو ایمبریو بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، جو کہ یوٹرس کی وال سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور ماں کے بلڈ سے نیوٹریشن لیتا ہے، بالکل لیچ لائک کلوڈ کی طرح، یعنی چوستے ہوئے بلڈ جیسا۔ اب تیسرا حصہ آتا ہے مدغہ، جس سے مراد ہے چبائے ہوئے حصے کی طرح۔ اس سٹیج میں ایمبریو کی شیپ ایک چبائے ہوئے حصے جیسی ہو جاتی ہے، ایگزیکٹلی جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ اسے اگلا ہمارا آ جاتا ہے سٹیج 4۔ سائنس کہتا ہے پہلے کارٹیلیج ڈیولپ ہوتا ہے، جو بونز کو بناتا ہے، پھر اس پر مسلز اور فلیش چڑھاتا ہے۔ قرآن نے یہی کہا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں بگ بینگ تھیوری کی طرف۔ جب دنیا کے سائنٹسٹ بگ بینگ تھیوری کو 20 سینچری میں سمجھ رہے تھے، قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی۔ جیسے کہ آپ سکرین پر سورہ الانبیاء کی آیت دیکھ رہے ہیں، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ بند تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ الگ کر دیا؟ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کا آغاز ایک دھماکے سے ہوا، جسے ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ سب کچھ پہلے ایک ہی جگہ کنڈنس تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، اور آج تک اسی وجہ سے یونیورس ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے، جو سائنٹسٹ نے اب سمجھا، قرآن نے وہ سینچریز پہلے کہہ دیا۔ اب ہم اپنے پلینٹ ارتھ کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب لوگ کہتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے، قرآن نے اسی وقت ہی بتا دیا تھا کہ ارتھ راؤنڈ ہے۔ جیسا کہ آپ سورہ النازعات میں دیکھ سکتے ہیں کہ اور زمین کو اس نے بعد میں دہا۔ عربک ورڈ دہا کا مطلب ہے ایگ شیپڈ، یعنی انڈے کی شیپ۔ تو ارتھ پرفیکٹ راؤنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اوول شیپ میں ہے، ایگزیکٹلی جیسے کہ انڈے کی شکل۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کوئی گلوب ہی نہیں تھا، قرآن نے زمین کی ایگزیکٹ شیپ بتا دی۔ کیا یہ انسانی علم ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے۔ 1400 سال پہلے جب مائکروسکوپ بھی نہیں بنا تھا، قرآن نے کہہ دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی۔ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ ہر لیونگ آرگنزم، چاہے پلانٹ ہو یا انسان، 70% سے زیادہ پانی پر مبنی ہوتا ہے۔ سیلز، ٹیشوز، ایون آپ کا دماغ، سب کچھ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور یہ بات سائنس نے اب سمجھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بات کریں گے پین کے ریسیپٹرز کی۔ جب تم لوگ جلتے ہو یا تمہارے جسم پہ کوئی چوٹ لگتی ہے،
تو درد اس لیے صرف محسوس ہوتا ہے کیونکہ تمہارے اسکن میں پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ یہ بات سائنس نے اب سمجھی، مگر قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی۔ جیسے کہ آپ میری اسکرین پر سورہ النساء کی آیت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی جلد کو بار بار بدلیں گے تاکہ وہ عذاب محسوس کر سکیں۔ ماڈرن سائنس بتاتی ہے کہ پین ریسیپٹر اسکن میں ہوتے ہیں، اگر جل جائیں تو درد محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن نے یہ فیکٹ پہلے ہی مینشن کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ جب ناسا نے کہا یونیورس ہر وقت ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو دنیا حیران رہ گئی، لیکن ایک مومن نے کہا ہمیں تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جیسے کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور ہم ہی اسے بڑھاتے رہیں گے۔ ماڈرن اسٹرونومی کے مطابق یونیورس صرف بنا نہیں، وہ ابھی بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ، ہر ڈائریکشن میں۔ جب ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھا تو قرآن کا یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر دور کے لیے نشانی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ آنکھوں کے سامنے بگ بینگ کا ذکر ہے، ایمبریولوجی، یونیورس، سائنس سب قرآن کے معجزات کے ثبوت ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سب تو کوئنسیڈنس ہے۔ تو جب انسان حق دیکھ کر بھی انکار کرتا ہے تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ دیکھ کر بھی اندھے ہیں، سن کر بھی بہرے ہیں۔ اگر تم قرآن کی نشانیاں دیکھ رہے ہو اور تمہارا دل ہل رہا ہے تو رکنا مت، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کے فائدہ مند رہی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے ضرور پہنچائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔